السلام علیکم، گڈ مارننگ فیلوز. آج وی آر ایکسائٹیڈ کہ ہم ڈے 10 کا آغاز کر رہے ہیں اسٹارٹ اپ سمر اسکول 2020 کا. دس از مڈ وے 4 ویک کا پروگرام ہے، تو سیکنڈ ویک کا آج لاسٹ ڈے. وی ریئلی ایکسائٹیڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس جرنی میں آج ہم ایک ایکسائٹنگ اسٹیج پہ ہیں کہ آج ہم $500 بلین جو انوویشن اکانومی کی بات کر رہے ہیں، اس ڈسکشن کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے. So I would like to introduce my guest today, Mr. Kamal Masroor, who is founder of CXO Global Forum, an amazing platform of top-notch CXOs from Pakistan and abroad. So welcome on board, Kamal bhai. Thank you so much, Imran. Thank you for inviting. And we're really delighted that Ms. Ubaid bin Zikriya, Vice Chancellor of Garrison University, is with us. So Kamal bhai, I would like to ask you first question کہ اگر آپ اپنی جرنی سے شروع کریں کہ یو اسٹارٹیڈ، آئی نو پرسنلی کہ آلموسٹ فرام زیرو، اور پھر آپ نے ایک آئی ٹی کمپنی بلڈ کی اور یہ آپ ایک گلوبل فورم بلڈ کر رہے ہیں. سو آپ کائنڈلی اپنی جرنی سے شروع کریں. ابھی یہ بڑی انٹرسٹنگ ہماری ابھی آف لائن بھی ایک ڈسکشن چل رہی تھی. آئی تھنک میں اس کو وہیں سے ہی کنٹینیو کروں گا. اینڈ آئی بین دا ایڈوکیٹ کہ آپ جو ہے وہ اسپیشلی سروس انڈسٹری میں اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے انویسٹمنٹ از ناٹ این ایشو. میرا یہ رہا کہ 2014 میں جب میری جاب جو ہے وہ نہیں رہی تھی تو اس وقت آئی واز ان اے سچویشن کہ میں نے اب کرنا کیا، بیکاز ایج کے اس حصے میں تھا جہاں پہ لوگ آپ کو اس عمر میں جو ہے وہ جابس دینے سے کتراتے ہیں. تو وہ میرے لیے کافی کچھ زیادہ اپرچونیٹیز نہیں تھیں، آل دو آئی ہیڈ اے گریٹ ایکسپیرینس. اور پھر اس کے ساتھ ہوا یہ کہ 2006 سے جو ہے میں تھوڑا سا فری لانسنگ کرتا رہا، اور میں نے کچھ ایسی ایریاز کو ایکسپلور کیا جہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک بڑا امینس پوٹینشیل ہے. اور وہ میں اپنا جو ہے وہ ڈیورنگ مائی لنچ آور اس کے دوران جو ہے میں وہ کام کرتا تھا، اور شام کو جا کے میں اپنے نیٹ کیفے میں تھوڑا سا کام کرتا تھا. تو اس وقت میں نے ای میل مارکیٹنگ سٹارٹ کی ان پاکستان. اس وقت زیادہ اسپیم کنٹرولز نہیں تھے، اتنے زیادہ باٹس نہیں تھے، تو ہمارے لیے چیزیں ذرا آسان تھیں. اور اس ٹائم پہ یو وونٹ بلیو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ چیز اتنی زیادہ چل پائے گی، بیکاز مجھے ایک آئیڈیا ایک میگزین سے ہے، بیکاز جس کمپنی میں کام کر رہا تھا ان کا اپنا کوئی میگزین ہوتا تھا کلاسیفائڈ. تو نہیں کہتا تھا یہ لوگ اتنا اپنی کلاسیفائڈ ایڈس کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، تو وائی ناٹ ایک پرسنلائز ای میل کے تھرو ان کا ایک میسج جائے جہاں سے ان کو ایک اچھا کنورژن ملے. اینڈ مائی سرپرائز، مجھے پہلے سال میں ہی جو ہے تقریباً کو 300 کمپنیز نے میرے ساتھ کام کیا، اور اس میں اسمال بھی تھے اور بڑی کمپنیز بھی تھی. ود ان فرسٹ ایئر میرے ساتھ ARY ڈیجیٹل نے 2 سال کا کانٹریکٹ کیا، تو وہ میرے لیے کافی بڑا ایک تھا کہ ایک بڑی آرگنائزیشن آئی ہے. اینڈ دین پھر ایک بہت بڑی مارکیٹ ایکسپلور ہونا شروع ہوئی. اس میں پھر UAE سے بہت سارے لوگ، بہت ساری کمپنیز جو ود ان UAE بھی مارکیٹ کرنا چاہ رہے تھے، بیکاز پھر میں نے اپنا ڈیٹا بیس بھی بڑھایا. اینڈ دین وہ پاکستان میں بھی اپنے آپ کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ میرا ایک بڑا ایک امیزنگ وہ ایک ٹائم رہا جس میں میں نے کافی ایک اچھی چیزیں بلڈ کی. اور 2009-10 میں نے پھر وہ اپنا پورا ایک ورچوئل سیٹ اپ جو ہے وہ میں نے 20 لاکھ روپے میں سیل کر دیا. تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ جی اب تھوڑا سا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے، مجھے ایوالو ہونا چاہیے. سو وہ ایک شروعات تھی میرے ایک انٹرپرینور جرنی کی، جہاں پہ میں نے ایک پراپر ایک بزنس سٹارٹ کیا اور اس کو میں نے سیل بھی کر دیا. پھر اور آپ یو وانٹ بلیو اس میں کیا انویسٹمنٹ تھی، وہ صرف اتنی تھی کہ مجھے جو ڈیلی گھر سے پاکٹ منی ملتی تھی اس میں سے کچھ اسپینڈنگ ہوتی تھی جو جا کے میں نیٹ کیفے میں استعمال کرتا تھا. اس کے علاوہ میری کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی. میرے فرسٹ کلائنٹ کی پیمنٹ سے جو ہے پھر میں نے ویب سائٹ بنائی، پھر دوسرے کلائنٹ کی پیمنٹ سے پھر میں نے اپنی ڈفرینٹ چیزوں کو اسٹارٹ کیا. سملرلی پھر 2014 میں جب میری وہ جاب لاسٹ جو گئی ہے، تو 2015 کے اسٹارٹ میں نے شہباز کمرشل پہ ایک سیڈ والوں کا وہ ایک تھا آفس، انکیوبیشن سینٹر ہی آپ سمجھ لیں. تو اس کو میں نے رینٹ آؤٹ کیا ایک روم کو، اور ان کو بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ جی میں منتھ اینڈ میں آپ کو پیسے دوں گا. اینڈ سملرلی جو 2 لوگوں کو میں نے ہائر کیا ان کو میں نے کہا آپ کمپیوٹرز بھی اپنے گھروں سے لے کر آئیں. تو کم سے کم جو ہے وہ ریسورسز میں نے کام کیا، اور اس وقت صرف یہ فوکس کیا کہ مجھے بزنس چاہیے. تو ہم نے 15 ہزار روپے کی 10 ہزار روپے کی ویب سائٹس بنانی شروع کی. اسی ٹائم پہ پھر ہمیں ایک UAE سے ایک 30,000 پر منتھ کا ریٹینر ملا. آپ یقین کریں وہ ہمارا خون نچوڑ لیتا تھا، بٹ ہم کرتے تھے کام. اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے کہا کہ نہیں وہ ہم ایک تو ہمارا اپنا یہ کچن سے ہو گیا، ہم نے اپنے رینٹس دیے، ہم نے لیپ ٹاپس لیے، اپنی ٹیم کو تھوڑا سا مزید ہم نے بڑھایا. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے دوسری مارکیٹس کی طرف بھی دیکھنا شروع کیا. لکلی وی ہیو گاٹ فرسٹ موبائل اپلیکیشن پروجیکٹ فرام ریپوٹیبل بینک. تو وہ ہم نے جب کیا تو ہمارا ایک کانفیڈنس بلڈ ہوا کہ جی اچھا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. آلدو ہم نے پرائسنگ بڑی غلط کی تھی،
بٹ ہوا یہ کہ ساتھ ساتھ میں پھر ہمیں دوسرا بینک ملا, پھر تیسرا بینک ملا, تو ہم ایک موبائل اپلیکیشن کے بزنس میں آئے. اور وہاں پہ جہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا کیبن لیا تھا, اس میں آلموسٹ ہاف فلور جو ہے وہ میں نے اکوائر کر لیا. پھر ہماری ٹیم بھی ماشاء اللہ کافی ایکسپینڈ ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فارما انڈسٹری میں ہاتھ ڈالا. تو ہمیں فرسٹ پروجیکٹ آلسو میری تقریباً کو 1.5 سال کی محنت تھی. ہم ہر 10 دن 15 دن بعد ہم میٹنگس کے لیے جاتے تھے. بٹ اس کلائنٹ کو پھر ہم نے کلوز کیا, اور وہ ہمیں کافی بڑا ایک ریٹینر کوارٹرلی ہمیں ملا. سو اس میں ہمیں دوسری ایک لرننگ یہ بھی آئی کہ فارماسیوٹیکلس جو ہے وہ ای ڈیٹیلنگ کیسے کرتے ہیں. سو ای ڈیٹیلنگ ہمارا سیکنڈ ایک بزنس ماڈل رہا, اور پھر اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے رہے, اور اس میں بھی ہم لوگ کچھ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی کام کر رہے ہیں. سو پاکستان, دبئی, ساؤتھ افریقہ اینڈ مینا ریجن اور پاکستان, تو یہ ہمارا تھوڑا سا ہوا. اور ہم لوگ کا الحمدللہ اتنا پیک آیا کہ ہم نے وہ پورا فلور ایکوائر کر لیا. تو وہ پھر ہمارے پاس کافی بڑی ایک ٹیم رہی, اور ہم وہ کرتے رہے. ابھی ڈیورنگ دیٹ پینڈیمک سچویشن ہم نے تھوڑا سا اپنی کچھ چیزوں کو کٹ آف کیا ہے, بیکاز ہم نے دیکھا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ہم اننیسیسریلی کر رہے ہیں. بٹ سرپرائز ٹو اس ڈیورنگ دیٹ کووڈ ہمارے بزنس کو تقریباً 216% گروتھ ملی ہے. اور وہ ہمارے لیے کافی بڑا ایک رہا, کیونکہ یہ تقریباً ہم پچھلے 3-4 سال سے جو ہے وہ ہمارا سارا فوکس جو ہے وہ اس چیز پہ رہا کہ ہم نے اپنی سروسز کو بہتر سے بہتر بنانا ہے, ہم نے ایوالو رہنا ہے, نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو وہ ہمارا زیادہ فوکس. ایون ہم نے 2017 میں پاکستان میں آگمنٹڈ ریالٹی کو لانچ کیا تھا, آلدو مارکیٹ واز ناٹ ریڈی, اسٹل ناٹ ریڈی, بٹ ہم نے ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو ایکوپ ضرور کر دیا تھا. تو اسی دوران ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان میں وہ کون سی سائزبل آرگنائزیشنز ہیں جو ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں کام کر رہی ہیں. اور پھر مجھے کافی زیادہ گیپس نظر آنے شروع ہو گئے, جو کہ مجھے لگا کہ وہ ایک ان اٹینڈڈ ایریا ہے, جہاں پہ پاکستان میں اسپیسیفکلی کمیونٹی بلڈنگ پہ کام جو ہے وہ ہو اگر رہا ہے تو وہ بہت سائلوز میں ہو رہا تھا. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ ایک آئی ٹی اور ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور اس میں اس ایریا میں ابھی تک کسی نے کام نہیں کیا. آلدو کچھ آرگنائزیشنز ہیں, بٹ وہ بالکل ٹاپ ٹیئر پہ اور ان چیزوں کو ایڈریس کر رہے تھے, اور کافی زیادہ مسنگ ایلیمنٹس تھے. ایٹ دیٹ پوائنٹ میں نے پھر ٹیک پاکستان کو اسٹارٹ کیا, جو کہ اب الحمدللہ ٹیک گلوبل بن چکا ہے. سو ٹیک کو ہم نے کیا یہ کہ جتنے بھی آپ سمجھ لیں کہ جو گیپس ہیں فرام اسٹوڈنٹ جو فری لانسر, ایک آئی ٹی پروفیشنل جو ڈیولپر ہوتا ہے, پھر انٹرپرینورز ہوتے ہیں, اینڈ دین دا انویسٹرز اینڈ دا بزنس کمیونٹی, ان سب کو ہم نے ایک جگہ اکٹھا کیا. تو ہمیں یہ ٹیک کے پتہ چلا. ٹیک کے کتنا کہاں سے آپ نے شروع کیا کمل بھائی؟ ٹیک فرام ویری ارلی ڈیز تو آج اس کے نمبرز کدھر ہیں؟ کتنا بڑا نیٹورک ہے؟ ٹیک ہم نے 2016 میں آفیشیلی اسٹارٹ کیا, اور اس کی ہم نے لانچ بھی سلیم قوری صاحب اور میر محمد علی خان صاحب نے کراچی میں جو ہے ہم نے کافی بڑا ایک بوم ایونٹ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد ایک فرسٹ کانفرنس ہم نے کرائی تھی, اور وہ اگر آپ نے کراچی میں وہ دیکھا ہو بحریہ جو آڈیٹوریم ہے, تو وہ فل تھا, اس میں جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. اور وہ ہم نے جب ایونٹ کرایا تھا تو 2019 میں ہم لوگوں نے جب اپنے انالیٹکس ہم نے بنائے تھے, تو سم ویئر کوئی 3 لاکھ کے قریب لوگ ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. واو تو ویری اس میں فری لانسرز بھی ہیں, آئی ٹی پروفیشنلز بھی ہیں, انٹرپرینورز, سب میں نے آپ کو یہ بتایا. اور پھر ہم نے اسی جرنی کے تھرو, یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ 2019 میں ہم لوگوں نے ایک ایپ لانچ کی تھی ڈسرپٹ کے نام سے. سو وہ ڈسرپٹ جو ہے وہ ایک منیمم وائبل پروڈکٹ تھا, اور وہ ہم نے یہی پلان کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مارکیٹ سے, انڈسٹری سے ہمیں کیا فیڈ بیک ملتا ہے. اور اس میں ہم نے فرسٹ سرپرائز, میں نے کچھ یونیورسٹیز کے وزٹس بھی کیے تھے, کچھ 17-18 یونیورسٹیز ہم گئے بھی تھے, اور ہمیں کوئی 18,000 یوزرز جو ہے وہ ہمیں ملے. اور ایک یہ تھا کہ 52 انویسٹرز, جس میں تقریباً 13 جو ہے وہ صرف پاکستان سے تھے, باقی باہر سے تھے, اینڈ ویری ویری ویل نون انویسٹرز جنہوں نے ڈسرپٹ ایپ کو جو ہے وہ جوائن کیا. اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ انکریج کیا, بہت سارے لوگوں نے, کہ جی یہ آپ نے جو ہے بڑا ایک امیزنگ پلیٹ فارم بلڈ کیا ہے, اور اس کو جو ہے آئی تھنک ہمیں ایک پروفیشنل پروڈکٹ کے اندر کنورٹ کرنا چاہیے. سو وی ٹوک اے لاٹ آف ٹائم. ابھی جو ہے وہ دسمبر میں ہم نے اس ایپ کو فی الحال ایپ اسٹور سے ہٹایا. دا ریزن واز کہ اب ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک پراپر پروفیشنل پروڈکٹ بنائیں, اور لوگوں کو
لانچ کرنا ہے. آئی تھنک ود ان 2-3 months میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک بڑا زبردست ایک انٹرنیشنل پروڈکٹ بن کے سامنے آئے گا جو کہ پاکستان کے ایک انڈیویجول کو جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا انٹرنیشنل مارکیٹ سے. اور یہاں پہ دیکھیں ہمیں پاکستان میں سب سے زیادہ چیز, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگ بھی سیم پیج پہ ہیں, اور آئی ایم گلیڈ کہ میں بھی کسی نہ کسی طرح سی جی آئی کا پارٹ ہوں, کہ آپ لوگ بھی بزنس کو فوکس کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح بزنسز کو فلورش کیا جائے, کس طرح جو ہے وہ اپرچونیٹیز بلڈ کی جائیں, سو دیٹ یہاں کا پاکستان کا جو جی ڈی پی ہے اس کے اندر کنٹرول ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل. تھینک یو ویری مچ کمل بھائی. وی آر آنرڈ کہ یو آر پارٹ آف us and we are part of your initiatives. You have always been very supportive. آپ نے جو بھی انیشیٹو ہم نے شروع کیا اس کو ہارٹ آؤٹ سپورٹ کیا, جی and you were the first one جنہوں نے اسٹارٹ اپ سمر اسکول کو بھی سپورٹ کیا. You provided us access to lot of CXOs جو کہ اب ہمارے پاس آ کے مینٹورس ہیں اور ٹریننگس لیکچرز دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب یہاں پہ ہم آج کی ڈسکشن کو فردر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں آن $500 billion انوویشن اکانومی پہ. تو لاہور گیریجن یونیورسٹی نے ایک پورا پلان پریزنٹ کیا کہ which is an ambitious plan کہ ہم $500 billion انوویشن اکانومی بائی 2030 پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو بی دا جسے کہنا چاہیے لیڈر آف دس انیشیٹو, کہ جہاں یہ پورے پاکستان میں, دس از ناٹ کہ $500 billion صرف ایل ڈی یو نے بنانے ہیں. ہم تو صرف اس انیشیٹو کو لائک یو ہیو کریٹڈ این امیزنگ کمیونٹی, امیزنگ نیٹورک, اسی طرح سے ہم یہ چاہتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو, سب کو, آپ اور ہم مل کے اور اتنے لوگوں کو لے کے آئیں کہ اتنا بڑا نیٹورک بن جائے کہ وہ سارے لوگ جب مل کے پاکستان میں بزنسز بنانے شروع کریں, اسٹارٹ اپس بنانا شروع کریں, تو ہم الٹیمیٹلی اگلے 10 سالوں میں ایک $500 billion کی انوویشن اکانومی ریز کر دیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ نے جیسے انیشلی مینشن کیا کہ ٹیک کے جو نمبرز, تو ہمارے سرپرائز کے لیے ہم نے جب ان گیپس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا, جہاں پہ میں اگین آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں کیا ریزنز ہیں جس سے ہم یہاں پہ اپرچونیٹیز بلڈ کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں جس میں ہم یہ بھی کہیں گے کیونکہ کچھ گورنمنٹ کمپلائنسز بھی ہیں, کچھ ایسی پالیسیز بھی ہیں جس کو انوالو کر کے ہم یہاں پہ بہت سارے بریجز بلڈ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ٹریفک انکریز ہو سکتا ہے. اس میں پہلی چیز ہے جس کو میں ڈے ون سے بولتا آ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک یہاں پہ گلوبل پیمنٹ گیٹ وے چاہیے. اور اینڈ لکلی وی ہیو گاٹ فیو نمبر آف فن ٹیکس جو کہ اب جا کے آپریٹ کر رہے ہیں. اچھا, میں تھوڑا سا پیمنٹ گیٹ وے کو ایلیبریٹ کر لوں یہاں پہ کہ لوگ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو عموماً یہی بات آتی ہے کہ جی فری لانسرز کا پیسہ پاکستان میں آ تو رہا ہے. تو سب سے پہلے تو فری لانسرز کا پیسہ جو پاکستان میں آ رہا ہے وہ لینڈ ان کیٹیگرائزڈ ہو رہا ہے. ان کیٹیگرائزڈ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک فری لانسر کے لیے اپنا ایک بینک اکاؤنٹ کھولنا انیشلی تھوڑا سا مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو اپنا سورس آف انکم ڈکلیئر کرنا پڑ جاتا ہے. اور پھر یا تو وہ انڈر ایج ہوتا ہے یا وہ اگر ایج میں بھی ہوتا ہے تو پھر اگین اس کو وہ لیٹر ہیڈز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. پھر وہ جا کے جو ہے وہ اپنا پورا سورس آف انکم بتاتا ہے کہ وائی آئی ایم اوپننگ این اکاؤنٹ. تو وہ ان تمام چیزوں کو بائی پاس کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ میکینزم استعمال کرتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی میں ویسٹرن یونین سے پیمنٹ لے آتا ہوں, یا میں اپنے ماموں کو بولتا ہوں کہ جی وہ اپنے پے پال اکاؤنٹ سے, یا چچا کو بولتا ہوں کسی کو بھی. سو وہ پیسہ جو ہے وہ ہوم ریمیٹنس کیٹیگریز کے اندر جاتا ہے پاکستان میں. تو وہ ہم وہ ڈاکیومنٹ کر ہی نہیں پاتے ہیں کہ وہ پیسہ جو ہے وہ کس مد میں آیا ہے پاکستان کے اندر. سملرلی اب تھوڑا سا چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں پیونیئر بھی سم ہاؤ دی ادر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے کہ ہم کس طرح جو ہے وہ فری لانسرز کی فنڈس کو پاکستان میں جسٹیفائی کر سکیں. سو دوسرا ایک مرحلہ آتا ہے بزنس مرچنٹ اکاؤنٹ کا. اب بزنس مرچنٹ اکاؤنٹ جو کہ پے پال پرووائڈ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ ایک ایسکرو دیتا ہے. میں نے اپنی کمپنی کی ایک بزنس مرچنٹ اکاؤنٹ میں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیا کہ کسی کو بھی میری سروسز چاہیے دے کین گو اینڈ بائی اٹ, اپنا پیمنٹ کریں اور وہیں سے چلے جائیں. ٹھیک ہے جی میں نے آپ سے یہ سروس ایکوائر کر لیا یا یہ میں نے پروڈکٹ آپ سے بائی کر لیا. تو پے پال آپ کو ایک یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہ سروس جو آپ نے لی ہے یا یہ پروڈکٹ جو آپ نے لیا ہے اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آئی ول بی این ایگریگیٹر, میں آپ کو پیسہ آپ کو واپس مل جائے گا. تو ایک تو آپ کو ادھر سے ایک گارنٹی ملتی ہے جو کہ کافی بڑی ایک لیکنگ ہے ادر پیمنٹ پلیٹ فارمز میں. دوسرا یہ کہ پیونیئر جو ہے وہ مرچنٹ اکاؤنٹ نہیں پرووائڈ کر رہا, وہ صرف ون وے پیمنٹ ایکسیپٹنس کا ایک جو پلیٹ فارم ہے. سو سملرلی ہمیں یہاں پہ پاکستان میں بزنس مرچنٹ اکاؤنٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, جو ایک چھوٹا کاروباری آدمی کے وائی سی کے پروسیس کو, کیونکہ اسٹیٹ بینک کا جو ایک پورا پروسیس ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا,
اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے آپ کے لیے یہاں پہ بزنس کو سیٹ اپ کرنا فار دا پیمنٹس وہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ مرحلہ ہے. بٹ اب جا کے وہ مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا ہے, جہاں پہ لوکل فنٹیک کمپنیز جو ہے وہ KYC کے انہوں نے بڑے ڈیجیٹل پروسیسز ڈیزائن کر دی ہیں. تو اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایسا مرحلہ آئے گا جہاں پہ ہم اپنے بزنسز کی گروتھ دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی ان ڈیجیٹل اینڈ ٹیکنالوجی سیکٹر, کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے اپنا ایک بزنس مرچنٹ اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اور وہ باہر سے پیمنٹس پاکستان میں لینڈ کر سکتا ہے. اینڈ تھرڈ مرحلہ آتا ہے جہاں پہ پاکستان میں انویسٹمنٹس آتی ہیں. سو پاکستان میں انویسٹمنٹس کی بھی کوئی فارن پالیسی, جو فارن انویسٹمنٹ پالیسی ہے, اس کو تھوڑا سا شارپن ہونے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ایک انویسٹر جو ہے وہ سیکیورڈ ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ جی ٹھیک ہے, میری اگر کسی اسٹیج پہ میں ایگزٹ کرتا ہوں تو میرے لیے ایگزٹ پالیسی بھی یہاں پہ پراپر بنی ہوئی ہو. یہ کچھ چیزیں ہیں آئی تھنک اگر یہاں پہ ہم ان کو پراپرلی ایڈریس کر لیتے ہیں. اینڈ آئی ایم تھینک فل ٹو آل دوز آرگنائزیشنز, جس میں SECP بھی ہے, جس میں اسٹیٹ بینک بھی ہے, جس میں اور بہت سارے گورنمنٹ ادارے ہیں, اور وہ اب تھوڑا سا اپنے آپ کو انوویٹ کر رہے ہیں, ایوالو ہو رہے ہیں, وہ اپنے پروسیسز کو بہت سمپل بنا رہے ہیں. ہم نے پریویسلی ایک سینڈ باکس بھی دیکھا ہے جو کہ SECP نے لانچ کیا ہے, اور وہ بڑے امیزنگ طریقے سے کہ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لیا ہے, اور وہ سجیسٹ کیا ہے انہوں نے کہ اسٹارٹ اپ کس طرح اپنی ایک کمپنی کو رجسٹر کر سکتا ہے, وہ کراؤڈ فنڈنگ ماڈل پہ کس طرح جا سکتا ہے, وہ لیکوڈ ایکویٹی کی طرف کیسے جا سکتا ہے. تو وہ بڑا امیزنگ ہے, I'm sure آپ اس کو گو تھرو کر چکے ہوں گے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو اگر ہم نے ان کو اپروپریٹلی ایڈریس کیا. تیسرا جو ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے وہ ہے ڈیٹا کا. ہمارے پاس انفارمیشن اینڈ ڈیٹا نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی کوئی IT کمپنیز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں, اور ان کا سائز کیا ہے, ان کا اینول ٹرن اوور کیا ہے. بہت لمیٹڈ ہے ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کی انفارمیشنز بھی ہیں, بٹ ہمیں نہیں پتا. بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو دبئی میں اور US میں آپریٹ کر رہی ہیں, اور یہاں پہ 200 لوگوں کو انہوں نے پاکستان میں رکھا ہوا ہے, اور وہ دے آر ڈوئنگ امیزنگ جاب, بٹ وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے. ہمارے پاس اسکل سیٹ کی انفارمیشنز نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو لوکل ٹیکنالوجسٹ ہیں یا جو IT پروفیشنلز ہیں ان کا اسکل سیٹ کیا ہے. سو تب جا کے ہم ڈیمانڈ ورسز سپلائی کے اوپر کام کر سکتے ہیں. تب جا کے ہم اپنا جو ہے وہ ایک پراپر ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم کو پلگ ان کر سکتے ہیں ود انٹرنیشنل مارکیٹس, اور پھر ہم جا کے ڈیلیور کر سکتے ہیں. بیکاز جب ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کتنا ہے, ٹیلنٹ پول کتنا ہے, ہمارے پاس وہ انٹرپرینور کتنے ہیں, اور وہ کس سیکٹر میں کام کرتے ہیں, اور ان کی کیپیسٹیز کتنی ہیں, تو جا کے جو ہے. اب مثال کے طور پہ اگر پاکستان میں ایک ایسا پروجیکٹ آ جاتا ہے, جسٹ فار سیئنگ ایک $2 بلین کا پروجیکٹ اگر پاکستان میں آتا ہے IT کا, سو ہمیں یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان میں وہ کون سی IT کمپنیز ہیں جو اس سائز کے پروجیکٹ کو جو ہے وہ کیپیبلٹی رکھتی ہیں کہ وہ پروجیکٹ کر سکیں. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں کچھ اور بھی ایریاز میں جہاں پہ باہر کا جو ہمارا وینڈر آتا ہے, جس میں آئی تھنک ہم ایکسپورٹ کو اپنے انکریز کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم بھی گورنمنٹ لیول پہ یا پرائیویٹ سیکٹر جو بینکس ہیں وہ پراپر ایسکرو سسٹم کو لانچ کریں, جس میں کہ جو فورن کلائنٹ ہے وہ بھی ایک سیف رہے گا کہ ٹھیک ہے میں میری ایک آئی ایم پیئنگ تھرو سم ایسکرو سروسز. سیکنڈ ہوگا جس میں آئی تھنک کچھ انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ انوالو ہو سکتی ہیں, اور اس میں اس کسٹمر کو جو وہ یہاں پہ پروجیکٹ پاکستان میں لینڈ کر رہا ہے اس کو کسی طرح انشور بھی کیا جائے, سو دیٹ اگر کسی نہ کسی وجہ سے ہم وہ ٹائم لائن نہیں میٹ کر پا رہے یا کسی وجہ سے کچھ بھی ہینکی پینکی ہو جاتی ہے, تو ایٹ لیسٹ دیٹ کسٹمر از سیف. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, اس کی ہم نے کچھ لسٹ ڈاؤن کیا ہوا ہے ڈیورنگ دیٹ. ہم نے جب یہ ٹیک پاکستان بلڈ کیا تھا تو ہم نے ان گیپس کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ کیا چیزیں ہیں جس میں آپ لوکل ٹیلنٹ کو بھی جو ہے وہ اشور کر سکتے ہیں, اور جو باہر سے پروجیکٹ جو کام پاکستان میں آ رہا ہے اس کو بھی آپ اشور کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک اٹس جسٹ اے میٹر آف بلڈنگ اپرچونیٹیز ود ان پاکستان. ہم لوگ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. میں بڑا ایک سمپل سی بات کرتا ہوں. ہمیں کچھ ٹائم پہلے پتہ چلا کہ وی آر دا 4th لارجسٹ فورس ان فری لانسنگ ان دا ورلڈ. ہمیں اس سے پہلے آئیڈیا نہیں تھا. اچھا یہ ہم چوتھی بڑی مارکیٹ بنے کیسے؟ کسی نے آ کے اس مارکیٹ کو نرچر کیا تھا, کسی نے آ کے یہاں پہ ٹریننگز پرووائڈ کی تھی, کسی نے آ کے یہاں پہ کوئی منٹورنگ کی تھی. ہم ایک خودرو جھاڑیوں کی طرح بلڈ ہوئے ہیں جس کو کسی نے نرچر نہیں کیا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم جب ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہمارے ہاں اتنا زیادہ پوٹینشیل ہے, تو ہمیں پھر گروتھ کو اینڈ دین ڈیمانڈ ورسز سپلائی کو دیکھنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہمیں اپرچونٹی ملی
ہمیں اپرچونٹی ملی تو ہم چوتھی بڑی پاور بنے. آپ اندازہ کریں ہمیں صرف اپرچونیٹیز مل جائیں, ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کیا جائے, ہم خود جو ہے وہ بلڈ ہو جائیں گے جی. ہمیں بہت زیادہ ریسورسز اینڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہمیں صرف یہاں پہ اپرچونیٹیز اینڈ بریجز پرووائڈ کیے جائیں, باقی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لوگ ڈوئرز ہیں. اور اسی پوٹینشیل کی میں بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں بالکل پوٹینشیل ہے, اور اس کو جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن صرف دی جائے, اور وہ آلریڈی ہیں. میرے پاس بھی ہمارے ایک پاکستان مائنڈ سیٹ ہے نا یہ, کہ جب اس کے پاس ایک کام آ رہا ہے تو اس نے ڈیلیور کیا ہے. اور گلوبلی آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانی فری لانسر کی ایک ویلیو بھی ہے, اور اس کے کام کرنے کا انداز, اس کا ڈیزائننگ, اس کا یو آئی, اس کا یو ایکس, اس کی ڈیولپمنٹ, وہ ایک ایسے اسٹینڈرڈس پہ ہے. تو بس آئی تھنک تھوڑا سا ٹویکنگ کی ضرورت ہے. میرا یہ بلیو ہے کہ پاکستان میں آپ اپرچونیٹیز لائیں, چیزیں آٹومیٹکلی بلڈ ہو جائیں گی. ایبسلیٹلی. کمل, اس میں میرا ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. میں فری لانس کے اوپر اور یہ کانٹینٹ رائٹنگ کے اوپر میں نے 5 سال پہلے لوگوں کو کہا کہ بھائی, اس وقت ہم 4th پہ نہیں تھے, اس وقت ہم کہیں تھے ہی نہیں. جی بالکل. اور کانٹینٹ رائٹنگ تھی کافی, اسکول کالجز وغیرہ کے انڈیویجولس کے پاس تھا, اور لیکن زیادہ تر جو کمپنیز فری لانس جو کانٹینٹ رائٹنگ کراتی تھی یا بلاگنگ کراتی تھی وہ باہر کی کمپنیاں تھیں. ان کو مطلب ظاہر اس میں سے صرف چھوٹا سا شیئر ملتا تھا. میں نے ایک دفعہ یہ بھی, میں آئی واز اسٹل ان یونیفارم, تو وہاں پہ ظاہر میری اپنی ریسٹرکشنز تھیں. although I was commanding one of the largest colleges, جو نسک کا ہی کالج تھا, بٹ وہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری اپنی کچھ تھوڑی سی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. وہ ود ان دوز میں نے کوشش کی کہ ان کو لوگ سمجھ ہی نہیں رہے تھے اس بات کو. آج 4th پہ جب پہنچے, جب یہ ایون 10th پہ بھی جب تھے, تو میں نے بڑی کوشش کی کسی طرح. ایکچولی ہم کیا کرتے ہیں, بڑا ذرا تھوڑا سا چیزوں کو نا کمپلیکس رکھتے ہیں. میں بتاتا ہوں کس طرح. ابھی فار ایگزامپل ایون یہ ہم نے جو سمر اسکول اسٹارٹ کیا ہے, میری کوشش یہ ہے اس میں بھی ہم چیزوں کو بہت آسان رکھیں. اور میں اس کے اندر بار بار ایگزامپل جو ہے کہ کہتا ہوں کہ وہ اردو بول کے بھی اس نے زیادہ امپیکٹ کریٹ کر دیا, جس سے کہ ایکچولی بیکاز ہی ہیز ایکچولی ٹاک ٹو پیپل فرام ہز ہارٹ. اینڈ سیکنڈلی ایک خود کامیاب آدمی تھا, اور اس کامیاب آدمی نے اپنا دل کھول دیا کہ جی میں ہر چیز آپ کو دینے کو تیار ہوں, وہ کرنے کو تیار ہو اس پہ. تو وہ ٹیم بلڈ اپ ہو گئی, نیت بھی ٹھیک تھی اور اس کا طریقہ کار بھی ٹھیک تھا, اور بہت ہی سمپل طریقے سے. ابھی اگر ہم یہاں پہ پڑھانے لگ جائیں فلپ کاٹلر کو, اور اس کے رسول یہاں پہ لگانے شروع کر دیں, اس کو آپ اردو میں اور آسان اردو میں سمجھائیں لوگوں کو کہ یہ چیز ہے. یہ انٹرپرینورشپ انوویشن میں آپ اس کو پوری لیڈرشپ کی 10 کوالٹیز بتا دیں, اس کے بعد بتائیں گے جی یہ جو ہے نا ڈیزائن تھنکنگ ہے, وہ 25 دن تو ڈیزائن تھنکنگ میں لگا رہے گا کہ یہ کیا لفظ ہے. اس کو بڑا آسان طریقے, اس میں میرے خیال میں جو آپ نے آج بات کیا ہے, میں اس کی بہت بڑا مطلب میں اس کا ایڈوکیٹ ہوں. آپ نے بھی وہی چیز بڑی سمپل انداز میں بتائی ہے کہ دیکھیں یہ چیزیں ہیں 4-5, ان چیزوں کو تھوڑا سا نا فارمل آرگنائز کر کے اگر ہم ان لوگوں کو دکھا دیں تو انشاءاللہ یہ چیز بن سکے گی. کیونکہ دیکھیں نا, آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس طرح کیا تھا, یہ چیز ہے, اور اب یہ اپرچونیٹیز ہیں, لیٹ دیم فائنڈ دی اپرچونیٹیز. یہ جو ڈیٹا کی بیس کی آپ بات کر رہے ہیں, میں 9 سال پہلے شروع کیا تھا, آج تک پورا نہیں ہو سکا, کیونکہ کچھ اس ڈر سے کہ جی میرے راز کھل جائیں گے, کوئی اس ڈر سے کہ جی اس پہ FBR کو پرابلم ہو جائے گی. تو اس کو کچھ چیزوں کو آپ کو سرکموینٹ کرنا پڑے گا انیشلی, بعد میں بے شک وہ اس پورے اس میں سرکل میں آ جائیں, لیکن ڈیٹا بہت زیادہ ضروری ہے آج کل. ابھی فار ایگزامپل میرے پاس بہت اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں, لوگ بات کرتے رہتے ہیں. لائک ایک کمپنی نے کہا کہ جی آپ کے پاس ایگریکلچر بہت ہے, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ایگریکلچر میں جو اپلیکیبلٹی ہے اس کو آپ ذرا ایکسپلور کریں, اور آپ کی جو ہے ییلڈز بھی بڑھ جائیں گی. آپ کی مطلب باقی جو پرابلمس آ رہی ہیں اس میں اکوپمنٹ کی, آپ کو فور کاسٹنگ کی, یہ بڑا زبردست مل جائے گا. بیسیکلی آپ اس پہ ٹارگیٹ کریں گے ییلڈ بڑھانی ہے, اور AI ڈیفینیٹلی یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, باہر سے چیزیں آ رہی ہیں. ہمارے جو لوگ ہیں اس اگین آلموسٹ زیرو انویسٹمنٹ سے اس میں بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں. کمپیوٹر کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ آپ پرائمریلی کسی بھی چیز میں سٹارٹ کریں تو آپ کا کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. چل گیا تو بہت اچھا ہے, نہیں چلے گا تو یو کین آلویز فیلئر آلسو ٹیچز یو سم تھنگ. فیلئر تو ایکچولی از اے بگ ٹیچر, میں اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے لیتا ہوں. تو آپ نے خود ابھی اس کو ایگزامپلس دی ہیں. میرا خیال میں ہمیں یہ جو چیزوں کو سمپلیفائی کر کے اپنی آسان اردو میں نہ بتانا چاہیے لوگوں کو, اور تاکہ وہ زیادہ جلدی کیچ کر سکیں.
اور جو آپ نے میکرو لیول کی باتیں کی ہیں لائک پالیسی ڈیسیژنز، یس اس میں ہمارے جیسے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں، سارے کے سارے میٹنگز کریں، ایک آرگنائزیشنل سیٹ اپ کریں کہ جی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، پالیسی میں چینجز لائیں، اس چیز سے ہم فورن جو ایف ڈی آئی ہے وہ کس طرح ہم لا سکتے ہیں، کس طرح ہم آؤٹ سورسنگ کروا سکتے ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پالیسیز بن سکتی ہیں. تو یہ دونوں ہینڈز ان گلو جائے گا. ایک بہت سمپل چیز جیسے لوگ اسٹارٹ اپ لے لیں اور مائنڈ ایسے ہیں کہ نئے نئے آئیڈیاز ایوالو ہو جائیں گے، اور اس وقت تک ہمارے پاس باہر کی جو مارکیٹ تیار ہو اور اس کے لیے ہم ان کو بیچ میں ڈب ٹیل کر دیں، کیونکہ ان کا دونوں کا کنیکشن ہم بنا سکتے ہیں. یہ دس از واٹ از امپورٹنٹ. یہ میں فوڈ پر تھاٹ دے رہا ہوں آپ کے کہ اس کو ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں بچوں کو، کیونکہ یہ بچے جو اب آ رہے ہیں ہمارے پاس دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی لیفٹ آؤٹ. ایون یہ کا کورس نہیں ہے کہ اس کے اندر صرف رہیں گے یہ، اس کے بعد ہم نے ان کو مطلب اب اس کو ایسا انوالو کرنا ہے کہ یہ پھر باہر نہیں نکل سکتے. انشاءاللہ ایک نئی اپرچونٹی ہمیں دلانی چاہیے، اور وہ اس میں نے آپ کو یہ ایک سجیسٹ کی ہے چیز کہ ادھر سے ڈیٹا ہو، ادھر سے آپ کی جو ٹیم تیار ہو، اور پھر دونوں کو ہم ملا دیں سو دیٹ اٹ ایڈز اپ ٹو واٹ آر پرائم ٹیم. ٹھیک ہے نا، ایسا میکینزم بلڈ بالکل ہونا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو اگین میں آئی تھنک وہیں سے یہ چیز کو کنٹینیو کروں گا کہ ہمارا جو ایک دوسرا بڑا جو چیز مسنگ ہے وہ ہے ہم نے انٹرنیشنل لابینگ جو ہے وہ ہم نے نہیں کی انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر. اور یہ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ایک انٹرنیشنل سپورٹ ہے وہ اس طرح نہیں ملتی ہے ایک پاکستانی کو جس طرح کے ایک ہونا چاہیے. میں عموماً یہ دیکھتا ہوں جو ایون انڈینز ہیں وہ سلیکان ویلی میں پاکستانیز کو بڑا ویلکم کرتے ہیں، ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، بٹ ہم نے یہ عموماً یہ دیکھا ہے کہ پاکستانیز بڑی مشکل سے وہاں پہ ملتے ہیں اور اس طرح کی ایک سپورٹ دیں جہاں پہ کوئی لوکل ٹیلنٹ کو جو ہے وہ کسی طرح اپلفٹ کیا جا سکے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ تھا جہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ایک انٹرنیشنل لابینگ کا ہم حصہ بنے ہی نہیں. ہم نے پاکستان نے کوئی انٹرنیشنل لابینگ کی ہی نہیں ہے. اور اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے پھر ہم لوگوں نے جو ایک سی ایکس او کا ایک پلیٹ فارم ہم نے بلڈ کیا، جو سی لیول سی سوٹ کا ایک بہت بڑا فورم، ایک ایمرجنگ فورم ہے. تو وہ ایک ڈریم تھا کہ ہم نے ایک ایسا یہ جو ٹیلنٹ پول ہے، جن کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، ان لوگوں کو کسی طرح لا کے ایک نالج شیئرنگ پلیٹ فارم بلڈ کیا جائے. اور ان کو جو ہے کیونکہ ان کے پاس ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کے پاس ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، اینڈ دے آر ریپرزینٹنگ دوز ٹاپ کارپوریٹ کمپنیز جو کہ ہماری جی ڈی پیز کے اندر اور ہماری جو بھی پاکستان کے اندر امپلائبلٹی ہوتی ہے، یا جو میجر جو وینڈر سسٹم ہوتا ہے پاکستان کا، اس کے اندر ایک کافی بڑا ان کا ایک رول ہوتا ہے. تو آئی تھنک ہم نے کہا کہ ان کو ہم آن بورڈ لے کے ایک بڑی فورس بلڈ کرتے ہیں. اگین میں جنرل صاحب کی بات سے اسی بات کو بھی میں کنٹینیو کروں گا کہ ہمارا فوکس زیادہ سے زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہم اپرچونیٹیز کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں، اور ان اپرچونیٹیز کے لیے ہم کیا پالیسیز ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ وہ ایک ایکول اپرچونیٹی بنے، نہ کہ صرف وہ ساری چیزیں آ کے کنول مسرور کے پاس لینڈ ہو، یا جا کے وہ صرف سی ایکس او فورم کے پاس لینڈ ہو. وہ ایک نئے ہمارے جو پاکستان میں ٹیلنٹ آ رہے ہیں وہ یونیورسٹیز کے تھرو یا جو بھی اس طرح سی جی آئی کے پلیٹ فارمز کے تھرو وہ چیزیں جو ہیں وہ جانی چاہیے ٹو دوز پیپل جو کہ وہ ولنگ ہیں کام کرنے کے لیے. تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ اس کو ایک گلوبل ہم نے ایک ڈیزائن کیا جس میں ہم یہ چاہتے ہیں. ابھی بھی الحمدللہ وی ہیو گاٹ نمبر آف سی لیولز فرام یو کے اینڈ یو اے ای اینڈ مینا ریجن، اور یو ایس کے سے، آسٹریلیا سے کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جو ہے آ کے پراپرلی اس فورم کو جوائن کیا ہے، آفیشلی جوائن کیا ہے. تو اب یہ جیسے ہی نمبرز بڑھیں گے، اب 15 تاریخ کے بعد تھوڑی ڈائنامکس اور چینج ہو رہی ہیں، پوسٹ پینڈیمک جو ہے وہ پوری گلوبلی چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہیں. تو ہم نے کچھ ایسے گلوبل پارٹنرز بھی ڈیزائن کیے ہوئے ہیں جو ہمیں اس میں ویلیو ایڈیشن کریں گے. تو جسٹ کنسیڈر کہ ہمارا ایک بہت بڑا انٹرنیشنل ایک پول ہے سی ایکس او کا، اور ہم کیا چیزیں، کیا اپرچونیٹیز پاکستان میں نہیں لا سکتے، کنسیڈرنگ کہ ہمارے پاس یہاں پہ ریکوائرمنٹس کیا آ رہی ہیں. دوسرا ایک آتا ہے آپ نے اینالائز کرنا کہ آپ کے پاس نیڈ اینڈ گیپ انالیسس کیا ہے. آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جی ہمارے پاکستان میں وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم فل کر سکتے ہیں ود دوز ٹیلنٹ. بیکاز آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک گلوبل ایکسپوجر باہر کے ایک آدمی کے پاس ہے، ایک سی لیول کے پاس ہے جو کہ یو ایس مارکیٹ میں ایک بہت بڑی آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو ہمارے پاکستان میں کتنے سارے سی لیولز کو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ مل سکتی ہے جسٹ ود دا ہیلپ آف اے اسمال ٹینیور. سوری کمل، I'll be with you in a moment. میرے ایک کال ہے، میں اٹینڈ کر کے آتا ہوں. Sure, sir.
تو وہ ایک کتنی بڑی ویلیو ایڈیشن بن سکتی ہے عمران صاحب پاکستان کے اندر، جہاں پہ اتنا بڑا ایک میں فار انسٹنس ایک نمبر ہائپوتھیٹیکلی بات کروں کہ 10,000 انٹرنیشنل سی ایکس اوز، جس میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہو سکتے ہیں اور گورا کمیونٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ کتنا بڑا ایک چینج لا سکتے ہیں ود ان دس پاکستان انڈسٹری. اور اس میں پھر ہم ان کو ایک ویلیو ایڈیشن کے طور پہ ہم کنٹریبیوٹ کروائیں پاکستان میں. تو وہ ایک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک آگے جا کے ایک بہت بڑا ایک چینج میکر پلیٹ فارم بلڈ ہوں گے انشاءاللہ. اور اسی وجہ سے میں ابھی سے ہی کافی ٹائم سے میں وائی پی او جیسی آرگنائزیشنس کو اور جتنی بھی گلوبل آرگنائزیشنس ہیں، جس میں ورلڈ اکنامک فورم کو اسپیشلی میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ کس طرح ریسرچ انالیسس پہ کام کرتا ہے، وہ کس طرح اپنی رپورٹس کو ڈکلیئر کرتا ہے. تو ہم نے آگے جا کے انشاءاللہ اس طرف بھی جانا ہے جہاں پہ ہم نے پاکستان مارکیٹ اور انڈسٹری کو بھی ہم نے ریپرزینٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی لیکنگ ہے کہ پاکستان کی طرف سے ریسرچ بہت کم لیول پہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ جی ہمارے پاس گیپ اینڈ نیڈ انالیسس کیا ہے. تو انشاءاللہ اس کا ہمارا موڈ یہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایک ایسا ادارہ بنے جس کا میجر فوکس پاکستان ہو، اور پہلی پاکستانی آرگنائزیشن ہو جو کہ گلوبل پلیٹ فارمز پہ جا کے ایک اتنا بڑا ڈلیور کر سکے، اور اتنا بڑا ایک کنسورشیم بلڈ کر سکے جہاں پہ انٹرنیشنل سی لیولز جو ہیں بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے، ابھی بھی الحمدللہ وی ہیو گاٹ بگ نمبرز، یو آر آلسو پارٹ آف دیٹ سی ایکس فورم. تو وہ ہم کر سکیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ایک سکسیس ہوتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، جس طرح لوگوں کی جو ہے وہ انوالومنٹ ہے. بیکاز ہم لوگ اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہم ایوالو ہوتے رہیں گے، ایک جگہ ٹھہرنا ہم نے نہیں ہے، ہم نے نئی نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے، ٹیکنالوجیکل چیزوں کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، ہم زیادہ سے زیادہ ہم نے ڈیجیٹل کنڈیوسو انوائرمنٹ بلڈ کرنا ہے، اینڈ دیٹ از دا کی. تب جا کے جو ہے وہ ہم ایک ایسا ایک پاکستان میں ایک ایسا انوائرمنٹ بلڈ کر سکیں گے جہاں پہ ہم اگین آئی ایم سیئنگ، میں بار بار یہ لفظ بول رہا ہوتا ہوں، ہمیں پاکستان میں اپرچونیٹیز بلڈ کرنی ہے. سو اپرچونیٹیز میں انویسٹمنٹس بھی آتی ہیں، یہاں پہ پاکستان میں فنڈنگ بھی آتی ہے، تو وہ اور پھر کام بھی آتا ہے کہ یہاں کے لوکلز کو کام ملے، انٹرپرینورس کو کام ملے، بزنس کمپنیز اور آئی ٹی کمپنیز جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پروجیکٹس ملے، اور اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانے کی ضرورت ہے، بالکل ہے، اور مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ایک اور بڑا مرحلہ آتا ہے، آئی ایم تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ایٹ لیسٹ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کولیبریشن کا جو مقصد ہے نا، وہ ہمارا صرف لوگو شیئرنگ کی حد تک رہ گیا ہے. تھوڑا سا میں کڑوی بات کرتا ہوں، لوگ جو ہے اس کو برا منا جاتے ہیں، بٹ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ہمیں کولیبریشن میں ریئل کنٹریبیوشن، آپ کے ساتھ الائن ہونا اور ان چیزوں میں فٹ ان ہو جانا جہاں پہ آپ وہ چیز جو گولز اچیو کرنے جا رہے ہیں، بھلے وہ انبلیویبل ہی کیوں نہ ہو. بیکاز کبھی کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ جب انسان نے یہ کہا تھا کہ میں اڑوں گا، تو تب لوگ بھی اس پہ اوپر ہنسے تھے. تو کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. آئی تھنک میں نے جب ٹیک سٹارٹ کیا تھا، یو وونٹ بلیو، مجھے پہلے 10 مہینے اتنی زیادہ ریجیکشن ملی ہے نا عمران، اتنے زیادہ مجھے آبسٹیکل کھڑے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں نے مجھے ڈاؤن کیا ہے، میرا مورال، میری سیلف اسٹیم کو انہوں نے اتنا ڈاؤن کر دیا. بٹ میرے اندر ایک بڑا ایک پرابلم ہے کہ میں نے بچپنے سے ہی یہ ساری چیزیں میں بھگت چکا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ٹریننگ کر دی تھی اس ٹائم پہ، کہ جب میں نے لوگوں کو ایک ڈفرینٹ موڈ میں دیکھا ہے جہاں پہ وہ لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور وہ بڑا ایک تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ یقین کریں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، تم اپنی آئی ٹی کمپنی کی طرف توجہ دو، کیوں یہ ٹیک چلا رہے ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا یار، کچھ نہیں ہوگا، اس قوم کا کچھ نہیں ہوگا، اس فلاں کا کچھ نہیں ہوگا. لیکن مجھے میرا کام کرنے دیں یار، میرا ایک ایمبیشس ہے، میں کیا کروں گا. اینڈ الحمدللہ ایک ہمارے پاس ہزاروں سکسیس سٹوریز ہیں ود ان دا ٹیک، کے لوگوں نے کیسے ایک دوسرے کو جانا پہچانا. ہم لوگ تو ایک پیج کے اوپر نہیں ہے نا، تو ہمیں صرف ان چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے، ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا ہے، باقی رزلٹس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، پہچانتے ہیں، جانتے ہیں. اینڈ یو آر ون آف دیم ایگزامپل کہ جی ہم لوگ بھی ٹیک کے پلیٹ فارم پہ ملے، ہم ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹیک کے پلیٹ فارم پہ ملے، اور ہماری یہی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جی لوگ ایک دوسرے کو مل کے کام کرتے ہیں اور ایک اچھے ریزلٹس کو پروڈیوس کرتے ہیں. تو میری اگین یہ ریکویسٹ ہے کہ صرف کولیبریشن کو، میں اپنی آڈینس کو کہتا ہوں، صرف کولیبریشن کو سمجھیں ہوتی کیا ہے، اور اس میں الائن ہو جائیں ٹو اچیو دوز گولز، اور اس میں کسی نہ کسی طرح آپ اپنا جو پارٹیسپیشن ہے وہ آپ کریں.
تو وہ صرف اس حد تک نہیں کہ جی ٹھیک ہے میں آپ کے پروگرام پہ آؤں گا, میرا آپ لوگو ضرور چپکا دیجیے گا, آلدو مجھے میرا ٹیک کا لوگو نظر نہیں آیا. وہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ ہونا الائن یہ چاہیے کہ جی مجھے یہ سمجھ آئے کہ عمران کیا اچیو کرنے جا رہے ہیں, اور مجھے آپ کے اس کے اندر میں جتنا اپنی پرسنل کیپیسٹی میں یا اپنے آرگنائزیشن کیپیسٹی میں جتنا میں کنٹریبیوٹ کر سکوں, اور میں سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جی بالکل کنٹریبیوٹ کریں اور میک اٹ ہیپن انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور دیکھیے کمل بھائی, دس از ویری انسپائرنگ جو آپ نے جرنی اپنی اور یہ سارا ویژن شیئر کیا, وی سپر الائنڈ. اسی لیے آج کا پورا ایک گھنٹہ میں نے اسی لیے الوکیٹ کرا کہ ہم مل کے وہ چیز, یہ ویژن چکے, یہ ڈریم شیئر کرتے ہیں, اور مل کے ہم اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. اب جب بالکل ہم ایسے نے $500 بلین کی بات کی, بہت سارے لوگوں نے ہم پہ بھی ہنسا, ہمیں بھی وہ ڈیمورلائز کرنے کی کوشش کری, لیکن ہم وی آر تھک اسکن, ہم نے بھی سیکھا ہے کمل بھائی سے اور بہت سارے جو سکسیسفل لوگ ہیں کہ آپ کو یو ہیو ٹو گیٹ تھرو دس. تو اس میں صحیح. سمپل سی اگر ہمارے پلان میں ایک چیز ہے کہ آپ جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہے پاکستان میں انڈر گریڈ کا, اس کو ایک اسٹارٹ اپ بنا دیں. پاکستان میں 1 لاکھ انڈر گریڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں, اور آپ بھی انڈر گریڈ سے گزرے ہیں, میں بھی گزرا ہوں. وی نو کہ انڈر گریڈ پروجیکٹ میں ہم کیا کرتے ہیں, اتنا بالکل کچھ صحیح ہے. تو صرف انڈر گریڈ پروجیکٹ یونیورسٹی کا اگر اسٹارٹ اپ بن جائے تو 1 لاکھ اسٹارٹ اپ بن جائیں گے. اس میں سے لیٹس اسیوم 90% فیل ہو گئے, تو 10% بچیں گے, 10,000 اسٹارٹ اپ ہوں گے. تو ابھی بالکل تو ہم صحیح. 1,000 اینولی شاید یوز کر رہے ہیں, تو ایک دم سے اتنا بڑا سوسائٹی ریفارم ہو سکتی ہے. ود ان 2 to 3 years ہم پاکستان کو ایک اسٹارٹ اپ نیشن بنا سکتے ہیں, ایک انشاءاللہ. کلچرل شفٹ آ سکتا ہے. تو اسی میں آپ کی ہیلپ چاہیے ہمیں, اس ایکسو فورم کی پارٹنرشپ, آپ کی سپورٹ یہ چاہیے تاکہ ہم واقعی یہ کر دیں. اور پاکستان میں جس دن 1 لاکھ اسٹارٹ اپ بننا شروع ہو گئے, پاکستان ول بی آن ڈفرنٹ ٹریجیکٹری. انشاءاللہ انشاءاللہ. عمران, میں آئی تھنک ہم نے 2 سال, میں نے اور میری ٹیم نے, ہم نے تمام یونیورسٹیز کے ساتھ, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, ہم تمام یونیورسٹیز کے ساتھ اپنے کام کاج چھوڑ کے ہم ملنے گئے ہیں ان کے اورگ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ, ان کی فیکلٹی ممبرس کے ساتھ, ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. ہم نے ان کو اشور کرایا کہ جی وی ہیو ایٹ دیٹ ٹائم ہمارے پاس 78 کارپوریٹ کمپنیز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ تھیں. ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کے جو فائنل ایئر پروجیکٹ ہیں, آپ بجائے یہ کہ یہ ابھی میں ریکویسٹ کروں گا ٹو آل دوز اکیڈیمک سیکٹر کہ جی آپ ہمیں بلاتے ہیں, انڈسٹری کو بلاتے ہیں اس ٹائم پہ جب آپ اسسمنٹس کروا رہے ہوتے ہیں, ہمیں بلاتے ہیں. وہ میں نے ملٹیپل ٹائمز یہ دیکھا کہ ہمیں بلایا جاتا تھا, ہم بیٹھ کے پیپر اور پین لے کے ہم بیٹھے ہوتے تھے, ان کو آئیڈیاز کو ہم جج کر رہے ہوتے تھے کہ جی ٹھیک ہے آپ کا کیا آئیڈیا ہے, اور آپ اور ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا کہ لوگ بڑے بیسک چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, اور ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے. ہر کوئی لائبریری مینجمنٹ سسٹم بنا رہا ہے, کوئی ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم بنا رہا ہے, کوئی یا پھر کوئی ایسی چیز بنا رہا ہے جو مائکروسافٹ سے بھی بڑی ہے. اور اس وقت ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ جی یہ تو ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ ان کو ایکچولی فائنل ایئر پروجیکٹ کی کمرشلائزیشن کا ایک تو بہت بڑا ایریا جہاں پہ کام ہو سکتا ہے, بیکاز انڈسٹری کے ساتھ ہم لوگ کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو کیا چھوٹی چھوٹی کمپوننٹس کو, کیا چھوٹی چھوٹی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں جو وہ بڑے وینڈرز کو نہیں دینا چاہ رہے ہوتے. اور اگر دے آر مور دین ویلکم کہ جی اگر کوئی اسٹوڈنٹس جو ہیں 4-5 اسٹوڈنٹس مل کے ان چھوٹی چیزوں کو وہ بلڈ کر لیں, اور اس کے لیے وہ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں, اور اگر وہ پیسے دے رہے ہیں تو ان کو اینول کانٹریکٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں. اچھا, یہ ہم نے کمیونیکیٹ کیا ود آلموسٹ آئی تھنک 30 یونیورسٹیز, اور ہمیں کوئی اچھے رزلٹس جو ہے وہ ایکسپیکٹ جو ہم کر رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملے. ہمیں اگین اسسمنٹس کے ٹائم پہ بلایا جاتا تھا, ہم کہتے تھے نہیں, جب آپ ان کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ برین اسٹارم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو کیا ایک فائنل ایئر پروجیکٹ دیں, اس ٹائم آپ ہمیں انوالو کریں, اور اس ٹائم ہم پھر یہ بتائیں گے کہ ان بچوں نے کن چیزوں کے اوپر کام کرنا ہے, جو کہ انڈسٹری کے لیے بھی بڑی ریکوائرمنٹ ہے. بیکاز یہ سمجھ لیں آپ ایک انسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ ایک انوویشن سینٹرز کی طرح کام کریں گے, جو کہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے یا بزنس انڈسٹری کے لیے ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ ان کے لیے تھوڑا سا ایک چیلنجنگ ورک ہوتا ہے. تو وہ ہمیں تھوڑا سا ایک کافی بڑا ایک نظر آیا, اور آئی 100% ایگری ود یو کہ اس ایریا کو اگر آپ نے ٹیپ کر دیا نا سر, فائنل ایئر پروجیکٹس کو کمرشلائز کر دیا, تو آئی تھنک اتنا آپ کے لیے یہ چیزیں آسان ہے کہ 2 سے 3 سال 5 سال کے اندر آپ کو میجیکل ریزلٹس ملیں گے. اینڈ ایشور یو, کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ ہے جو کہ ابھی تک کسی نے جو ہے اس طرح فل نہیں کیا کہ آپ جو ہے وہ
فائنل ایئر پروجیکٹس کو ود دا ہیلپ آف دوز کارپوریٹ کمپنیز. اب تو الحمدللہ ہمارے پاس جو پول ہے وہ تقریباً 250 کمپنی سے زیادہ, کارپوریٹ کمپنی سے زیادہ کا بڑا پول ہے, جن کے پاس چھوٹے چھوٹے ویب کمپوننٹس, ایپلیکیشن کمپوننٹ سے لے کے ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آئی او ٹی بیسڈ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ, اور ان کے پاس کیونکہ اکیڈیمک کوالیفیکیشن ہوتی ہے, ان لوگوں نے ریسرچ کی ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی کیس اسٹڈیز کے اوپر کام کرتے ہوئے ایک اپنے آپ کو ایک بڑا کمرشل اسٹارٹ اپ کی طرف جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں. اور اگین آئی ایم سیئنگ اس میں بھی کوئی انویسٹمنٹس وغیرہ اور کسی ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اینڈ کارپوریٹ از ریڈی ٹو سپورٹ دیم ایون اپرچونٹی وائز بھی, اینڈ یو نو فائنینشلی بھی, اور ہر طرح سے ان کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں, اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آئی تھنک اس ایریا کو بالکل جو ہے وہ ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس وقت آپ 1 لاکھ تو پھر بھی آپ بڑا کنزرویٹو نمبر بول رہے ہیں سر, آپ بہت بڑا نمبر یہاں پہ لا سکتے ہیں, بیکاز آئی ہیو بین ٹو آل دیز یونیورسٹیز, اور اتنا بڑا میں شکارپور گیا, میں خیرپور گیا ہوں, میں پتہ نہیں کہاں, 250-300 بچے بزنس اینڈ کمپیوٹر سائنس کے بچے, وہ آپ کی طرف صرف دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی یہ بارات جا کدھر رہی ہے. پورا پنجاب میں نے کیا, یونیورسٹی آف وا سے لے کے کھاریاں, سیالکوٹ, گجرانوالا, یو نو میں ساری یونیورسٹی سے ہو کر آیا ہوں. سر بس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا, گھوڑے پہ آئے گا اور ہمارے مسئلے حل کرے گا. سو دیز آر دا تھنگز, اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ جی آپ ان لائنس پہ سوچ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. کمل بھائی اس میں ایک چیز میں اکیڈیمیا کو اس کا نا مارجن دیتا ہوں تھوڑا سا, اس کی وجہ یہ کہ اکیڈیمیا کو ہم نے ٹرین کیا پڑھانے کے لیے, سو دے آر ڈوئنگ ایکسیلنٹ پڑھانے میں. آئی فیل لائک پاکستان میں بہت ساری یونیورسٹی بہت ایکسیلنٹ کر رہی ہیں, لیکن آپ ان جن لوگوں کو آپ نے پڑھانے کے لیے ٹرین کیا ہے ان کو آپ نے جب یہ جاب دے دی بائی فورس کہ جی اور ایک ہی آپ ہی بنائیں, آپ ہی چلائیں, آئی تھنک وہ لوگ ان لوگوں کو ٹرین نہیں ہے, پراپرلی اکوپڈ نہیں ہے, دیر از اے گیپ. سر میرا یہی گلا ہے نا, سر میرا یہی گلا ہے نا. دیکھیں ایک چکر, آپ کا مائنڈ سیٹ ہے کہ بچہ فائنل ایئر پروجیکٹ اس لیے کرے کیونکہ اس کو جی پی اے مل جائے, اس کا سارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے. اچھا جب فوکس ہی ہوگا تو ٹیم آپ کی بیس بنے گی اس چیز کے اوپر کہ ہم نے جی پی اے لینا ہے. اچھا جی پی اے کے لیے کریں گے یہ کہ آپ کا الٹیمیٹ گول یہی ہے. اچھا فیکلٹی ممبر کا بھی الٹیمیٹ گول یہ, بیکاز اس کو بھی کمرشلائزیشن کے بارے میں آئی ایم سوری ٹو سے اس کو بھی نہیں پتا. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹیم کسی نہ کسی طرح بن کے ہمیں نظر آتا ہے کہ یار یہ جو اس نے آئیڈیا دیا ہے نا اس بچے بڑا زبردست دیا ہے, اور اس کے بعد جب آپ ان کو بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیم میں ہوتا یہ کہ ایک بچی کہہ رہی تھی سر میری تو 6 مہینے بعد شادی ہے, دوسرا لڑکا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں نے تو سر وہ ابراڈ کے لیے جو ہے وہ کیا ہوا ہے سر, وہ اپلائی کیا ہوا ہے, میں تو سر نکل رہا ہوں. تو اسٹارٹ اپ پیچھے جو ہے وہ فائل میں شیلف میں بند ہو کے وہ سائڈ پہ جو ہے کمرشل جو پروجیکٹ جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ اپروچ ہی ہماری جی پی اے کی حد تک ہوتی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہے اس سے صرف ہم نے جی پی اے لینا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. کراچی میں ایک 9th کلاس کی بچیوں نے ایک بڑا زبردست الگورتھم بنایا تھا پاسورڈ کے لیے, اور میں تھوڑی دیر میں نے کہا آپ ریپیٹ کریں, آپ نے بولا کیا ہے, میری سمجھ سے باہر تھا کہ انہوں نے پراپر 9 کے ورڈز 9 ہندسے جو ہیں نیومیرکس, اس کے حساب سے انہوں نے ایک رینڈم پاسورڈ جنریٹ کرنے کا اتنا کوئی زبردست الگورتھم بنایا تھا. اینڈ آئی واز اسٹانشڈ کہ یار اس کو اگر آپ گوگل یا فیس بک جیسے کمپنیز کو آپ ان کو یہ الگورتھم سیل کریں تو کتنے $1 ملین آپ بنا سکتے ہیں. بٹ جب ہم ان کے بچیوں سے ہم نے کمیونیکیٹ کیا, ان کے پیرنٹس سے کمیونیکیٹ کیا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم چاہتے ہیں یہ ذرا اکیڈمک سائڈ پہ ہی آگے چلے جائیں. سو آئی واز اسٹانشڈ. ہمارے پاس آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ اور اپروچ کی کمی ہے, اور میں ہرگز بھی اس کو بلیم اکیڈمیا کو نہیں کر رہا ہوں, میں بلیم اس مائنڈ سیٹ کو کر رہا ہوں جہاں پہ آپ کو کوئی آ کے تھرڈ پارٹی آ کے آپ کو ایک برج پرووائڈ کر رہی ہے, بٹ اس برج کو جو ہے وہ آپ یوٹیلائز نہیں کر رہے ہیں. میں بڑا, جب آپ نے لاسٹ ٹائم مجھ سے سی جی آئی کے بارے میں بات کی تو میں بہت زیادہ خوش تھا اس بارے میں کہ جی ایک لاہور یونیورسٹی جو ہے وہ اس چیز پہ, گیرزن یونیورسٹی جو ہے وہ اس چیز پہ اتنا زیادہ سیریسلی سوچ رہی ہے, اور اس پہ پراپر انہوں نے ایک انیشیٹو بلڈ کیا ہے. تو سر ہیڈس آف ٹو یو عبید صاحب اور عمران صاحب, آپ نے ماشاءاللہ ایک آپ نے جہاد اٹھایا ہے کرنے کو, یہ بہت بڑا کام ہے جی ماشاءاللہ. کمل صاحب پتہ ہے شکر کیا ہے, یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے, مطلب ظاہر ہے عمران میرے پاس تقریباً اب 14-15 سال ہو گئے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ آئی واز آلسو پارٹ آف دی انٹرپرینورشپ جو یہ آپ کو پتہ ہے آسٹریا سے اسٹارٹ ہوئی تھی. ابھی تو امیریکنز اس کا کلیم کرتے ہیں نا, اور کریڈٹ سارا وہ لے جاتے ہیں, لیکن ایکچولی انٹرپرینورشپ جو ہے یہ وہ شمپیٹر انسٹیٹیوٹ جو ہے آسٹریا میں, وہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی.
I was a life member of that institute, اور میں اس وقت بھی یونیفارم میں ہوتے ہوئے بھی ان کے انٹرنیشنل سیمینرز جو پاکستان میں ہوتے تھے اس میں جا کے میں تقریریں کرتا تھا. اور وہ زمانہ تھا جب آپ صرف تقریریں کرتے تھے اور وہ اگلے بھی صرف کانفرنس ایک بات کرنے کے لیے کہ اس یونیورسٹی نے ایک کانفرنس کرا لی ہے اور اس والی جو ہے اس نے یہ کر دیا ہے, اس کے جو فائنل ایئر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا وہاں پر جو ہے وہ آ کے انہوں نے لیکچر سن لی, اینڈ دیٹ واز اباؤٹ آل. میں بڑا ان کو سمجھاتا تھا کہ دیکھیں, اینڈ عمران knows it and we will inshallah later on share with you, we had actually made projects which were actually inducted in the army. Army کا system of induction اگر آپ کا کبھی چانس لگا ہو, it's a very very cumbersome system. صرف پاکستان آرمی کا نہیں, world over. ان کا ایک کوالٹی چیکس ہیں, ان کے ٹیسٹنگ پروسیجرز ہیں, ان کے I mean it takes years even to induct one thing. ہم نے کم از کم 4 systems induct کیے, سسٹمس ایکچولی, اور چھوٹے موٹے نہیں, ہائی ٹیک. فار ایگزامپل ٹینک کا اپنا کمپیوٹر ہم نے خود ڈیزائن کیا اور اس کے بعد اس کو انڈکٹ کروایا. انڈکٹ تو خیر وہ نہیں ہو سکا بیکاز وہ پھر میں بھی اکیڈیمک سائڈ پہ چلا گیا تو میرا ایم ایس سی کا پروجیکٹ تھا, لیکن ہم نے اس کو فزیکلی پریکٹیکلی پروٹوٹائپ اس کا ٹیسٹ کروا دیا. سب سے بڑی بات مطلب اینی ٹائم اگر وہ اس کو کوئی اڈاپٹ کرنا چاہے تو آج بھی ہم کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ واز ایز گڈ ایز اینی فارن کمپیوٹر جو کہ اس میں تھا موڈیفائی کر کے. پھر اسی طرح یو اے ویز, منی یو اے ویز ہینڈ لانچ وہ دی, نمبر آف پروجیکٹس. لیکن وہ چیز اب جو ہے نا بہت آسان ہو گئی ہے. سسٹمز ہیو بیکم سو ایزی. ایک تو نالج بیس بہت بڑھ گیا آپ کا, بچوں کے پاس بڑے انیشیٹیوز ہیں. میں نے ایک چیز سیکھی ہے جو میں ان بچوں کو جو ابھی بھی ہماری بات چیت بھی سن رہے ہیں, میں ان کے ایکیڈیمکس کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرنا. اس کی میں ایگزامپل بتاتا ہوں کہ جب اسپورٹس والے بچے میرے پاس, مطلب ہم 83rd پوزیشن پہ تھے 3 سال پہلے 4 سال پہلے, یہ ایل جی یو ایچ ای سی کی ٹیمز میں تقریباً 100 ٹیمز کھیلتی ہیں, کھیلنے والی آؤٹ آف 217 یونیورسٹیز. 100 پلئنگ ٹیمز میں سے وی ور 92 یا 93 نمبر پہ تھے. الحمدللہ پچھلے سال وی ور 6th. یہ جمپ دیکھیں, مطلب اتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں جن کے پاس 60,000-70,000 اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے پاس 5,000-6,000 بچے ہیں. ایک میرا اصول, یہ بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو میرا خیال میں ہمارے اس کے اندر بھی کام آئے گا, جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا, ویری پرٹیننٹ, بٹ میں اس کا سولوشن بتانے لگوں آپ کو. وہ میں نے یہ کیا, میں نے کہا جی جو بچہ بھی یہاں آئے گا اگر وہ اپنے ایگزام پاس نہیں کرتا اور اس کو میں ایڈمیشن دوں گا فری آف کاسٹ, اسکالرشپ پہ ہے یہ سارے, اور ساتھ ساتھ کھیلے گا بھی, نام پیدا کرے کھیلوں میں. وہ اگر 6 مہینے کھیلنا چاہتا ہے بے شک 6 مہینے کھیلے, باقی 6 مہینے میں اس کو پڑھا کے پراپر قسم کا اس کو میں نے ایکسٹرا کلاسز دے دوں گا. میں ٹیچرز کے میں نے ایکسٹرا کلاسز لگا دی. میں نے کہا اس بچے کو کچھ آنا چاہیے جو اکیڈیمکلی, کیونکہ خدا نہ خواستہ اتنی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ کھیلتا کھالتا اتنی اچھی آؤٹ پٹ دیتا ہوا, پرفارمنس دیتا ہوا, خدا نہ خواستہ زخمی ہو جاتا ہے, اس کے he doesn't have any fall back position. اس وقت پھر کیا ہوگا؟ تو پھر میں نے ان کو نا یہاں اس سائڈ پہ ڈالا, اور اب یہ ہمارے جو یہاں پہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, اور یہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں, یہ بچے ابھی نیشنل کیمپس میں کھیل رہے ہیں, ایون انٹرنیشنلی گئے ہیں 1-2. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لیکن پرائمریلی ان کو ساتھ سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں, ان کو جس میں شوق تھا, کوئی آئی ٹی میں جانا چاہتا تھا, کوئی لینگویج میں جانا چاہتا تھا. تو ایکیڈیمکس آلسو از اے ڈائر ریکوائرمنٹ. میں دوسری ایگزامپل بھی آپ کو دے دیتا ہوں. دنیا میں جو ٹاپ 25 ایتھیکل ہیکرز ہیں, ان میں سے پاکستان کے آپ کو شاید اندازہ ہو 2 یا 3 پاکستان کے بھی ہیں. جی بالکل. وہ 3 میں سے 2 نے میرے پاس کام کیا ہے, اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ they were not even FSC pass. مطلب ایف اے لیول, مطلب انٹرمیڈیٹ لیول پاس نہیں تھے, which was surprising for me. ان کو میں نے کہا دیکھو ساتھ ساتھ تم پڑھو گے. ان کو میں نے بھی پڑھانے کی طرف لگا دیا ساتھ, اور ساتھ ساتھ ان کو فل ٹائم وہ جاب کرتے تھے مطلب ہمارے پاس ہی, اور انہوں نے بڑی بڑی چیزیں ایوالو کی. اب بھی ان کے سسٹمز ہمارے پاس ہیں, کئی ریٹس تھے. مطلب یہ ہمارے ڈیجیٹل فورینزکس از ون فیلڈ جو 3 سال پہلے ہم نے کی تھی. It has come up very well now. اب تو بہت اچھی طرح ہم اسٹیبلشڈ ہیں, لیکن یہ بچے تھے اس میں. لیکن جو میں یہ بات جو کہنا چاہ رہا تھا نا کہ academics has always been our first priority. This is a secondary thing, but اس کو میں کہہ رہا ہوں آہستہ آہستہ it should take over academics, کیونکہ جو academics میں وہ زیادہ اچھے ہوتے جائیں گے, یہ جو اس کی اسکلز ہیں نا یہ بھی فردر پالش ہو جائیں گی. یہ میرا یہ کانسیپٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اب اپرچونیٹیز ایسی آ گئی ہیں, جس طرح ہم نے میٹرک کی یا 9th کی بچیوں کی بات کی ہے, ان کو پیرنٹس کو آپ بالکل کہتے ہیں کہ جی آپ کریں. اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ٹیم بنا لیتے ہیں, میں آپ کو ایک لیڈر پرووائڈ کر دیتا ہوں فری آف کاسٹ, وہ اس کا مینٹور بھی ہوگا ان کا, ساتھ ساتھ یہ پڑھائی کریں, پڑھائی میں بھی ہم ان کی مدد کریں گے.
اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ یہ کام بھی کراتے رہے. تو یو کوڈ ہیو ایکچولی شیئرڈ دیئر وہ جو ان کا رسک ہے نا کہ یہ ایکڈیمکس نہیں کر سکیں گے, اور آپ نے اپنا وہ پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کر لیا کہ آپ کا مین ایم تو یہ تھا کہ ان کی یہ جو کیپبلٹی ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے, ایک پروڈکٹ کی فارم میں آپ کہیں نکال دیں. تو یہ جو ون ون سچویشن ہے نا, یہ ہر وقت اس پرنسپل کے تحت ہونی چاہیے, ایکڈیمکس فرسٹ بٹ سائملٹینیسلی دوسرا کام بھی. اور اگر وہ بچہ ایسا ہوتا ہے جو کہ, اور پھر ان کو ایگزامپلس دینا شروع کریں نا, جب آپ کو پتہ ہے 1000 ایگزامپلس ایسی ہیں, تو وہی والی ہے کہ جی جو مطلب جو کھیلے گا کودے گا وہ بنے گا نواب ہے, وہ والے لوگ بھی ہیں ایسے. اٹس ناٹ کہ صرف ایکڈیمکس ان کو وہاں لے کے جائے گی. واٹ از دیئر ایم ان لائف, اس سے یہ پہلے پوچھ لیں. صرف پیسہ بنانا ہے, صرف تم نے بہت اچھی پڑھائی کر لینی ہے, اگر ایم ان کا ہے دونوں کو میچ کرا دیں بس, دیٹس اباؤٹ آل. یہ ہماری, میں تھرو آؤٹ کرتا رہا ہوں اور بڑی سکسیسفلی کرتا رہا ہوں. اور یہ جو ابھی سمر اسکول ہے نا, اس میں آپ دیکھیے گا یہ بھی ختم ہوگا تو یو ول ریئلی کم ٹو نو کہ کیا ہے. لیکن سب سے بڑا بوسٹ ہمیں یہ ہے جو آپ لوگ ہیں, جو اسپیئر ہیڈ, جو آلریڈی کامیابی کی طرف تھے, جن فیلڈز کو ہم نے ابھی تک ٹچ نہیں کیا, ان کی کوشش تھی. ہم نے یہاں پر 2-3 جو ہے نا فری لانسرز کی ٹیمز کی کمپنیز بنا رہے ہیں. 150 کمپنیز تو ہم نے صرف LGU میں ریز کرنے کا ارادہ کیا اس سال. 150 کمپنیز, اور ان کو یہی پروسیس دکھانا چاہ رہے ہیں سمپلیفائڈ اردو میں کہ کتنی آرام سے کمپنی کیسے ریز ہوتی ہیں, SCP ہے کیا, بجائے اس کے کہ ان کو ہم بہت زیادہ کمپلیکس چیز سکھانے کی کوشش کریں اور وہ کنفیوز ہو کے بھاگ جائیں. بالکل صحیح ہے. یہ ہے ہمارا بیسک جو ہے نا, وہ سمپلیفائی کر کے فائنڈ اے پرابلم اینڈ سالو اٹ, ہارورڈ کا اصول. ایگری, پہلے سٹیپس لیں اور آسان والے سٹیپس لیں, کمپلیکیشنز کی طرف آ جائیں بالکل بھی نہ سوچیں. میں لاسٹ بس ایک بات ایڈ کروں گا جس نے میری لائف میں بھی بڑی ایک ویلیو ایڈ کی تھی. ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں جو ہے وہ ایک DBA بینک تھا, تو دے آر ون آف دا ایمرجنگ بینکس ان دا ورلڈ. تو اس میں اس کے اسپیکر نے ایک بات یہ کی تھی کہ اگر آپ کے پاس ایک بہت اچھی ایک اسٹریٹجی ہے مگر آپ کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا نہیں آتا تو وہ ورتھ لیس ہے, اور اگر آپ کے پاس ایک بیڈ اسٹریٹجی ہے اور آپ کو ایگزیکیوٹ کرنا آتا ہے تو وہ آپ اس بیڈ اسٹریٹجی کو بھی بہت اچھی اسٹریٹجی بنا دیں گے. تو ہمیں ڈوئرس کی ضرورت ہے سر. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ابھی سوچیں کہ جی مجھے یہ کمپلائنسز بھی کرنی ہے, مجھے یہ رجسٹریشن بھی کرنی ہے. آئی تھنک ہم ایک چیز کو اسٹارٹ کریں, بائی دا ٹائم وہ چیز آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس طرف چلی جاتی ہے جہاں پہ آپ اس کو جو ہے وہ تمام کمپلائنسز کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک ہمیں شروع کر دینا چاہیے. یہ آپ نے ایک جو اتنی زبردست بات کی ہے, یہ میں بھی اس کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں. فوج میں ہم کہتے ہوتے تھے کہ بیسٹ آف دا پلانس ایگزیکیوٹڈ ان ورسٹ مینر از نو پلان ایٹ آل. اور اگر دیر از نو پلان, a small plan, a very timid plan, but executed wonderfully, that is what is the game. تو ابھی اس وقت جو ہے نا وہ ہم اس ایگزیکیوشن کی سائڈ پر زیادہ جانے کی چیز ہے, کیونکہ وہاں سے سیکھتا بہت ہے. بالکل ٹھیک. آپ خود دیکھ لیجیے, آپ میرے خیال میٹرک میں جو ہم کوشچن کرتے تھے, جو کچھ بھی ہم پڑھتے تھے, جو ہمیں پڑھا دی جاتی تھی, سب ٹھیک تھا. لیکن جب ہم خود کسی کو پڑھانے لگتے تھے تو سب سے زیادہ سمجھ اس وقت آتی تھی. یہ پریکٹیکل کی وہ ایگزامپل ہے کہ آپ جتنا کریں گے آپ تھیوری بھی ساتھ سیکھ جائیں گے. یہ جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف ایکیڈیمکس میں جاتے ہیں, بلکہ ایکیڈیمکس میں بھی ہم اس کو ایجوکیشن نہیں بناتے. ایجوکیشن اس وقت آتی ہے جب یہ پریکٹیکل سائڈ دونوں مل جاتی ہے. یہ ہمارا ایم ہے, بڑا کلیئر ایم ہے. Sorry sir, I have to interrupt that guy because اگلے دونوں سیشن ہمارے آدھے گھنٹے کے ہیں and they are super important topics تاکہ وہ آڈینس تک وہ بھی پہنچے. This is just the beginning, اور انشاءاللہ تعالیٰ فالو اپ بہت ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن بلڈ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. Thank you very much for joining us today, Kamal bhai. Thank you very much, sir. Conclusion. Thank you very much, Kamal. That's all. Inshallah, we will continue. This is just a start. Great meeting you. Thank you, Kamal.